السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جب سور پھونکا جائے گا پوری دنیا فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے کائنات اس حالت میں رہے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ چلیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، وَإِذَا اور اذا جب، وَإِذَا اور جب، القبور قبریں، بُعْثِرَتْ الٹ پلٹ کر دی گئی۔ بوسیرا اسے الٹ پلٹ کر دیا گیا، اور بوسیرت مؤنث کے لیے ہے۔ قبور چونکہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کے لیے فعل مؤنث واحد لگاتے ہیں، لیکن ترجمہ قبور کے مطابق کریں گے۔ القبور بوسیرت، قبریں الٹ پلٹ کر دی گئیں۔ اذا کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے مستقبل میں۔ اور جب قبریں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی، اکھاڑ کے بکھیر دی جائیں گی، یاد کرو اس منظر کو، کیا کیفیت ہوگی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، جتنے لوگ قبروں میں پڑے ہیں سب نکل کر میدان معاشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، علمہ اس نے جان لیا، علمت اس مؤنث نے جان لیا۔ مؤنث کون ہے؟ نفس، نفس جان، نفس عربی میں مؤنث ہے، اسی لیے فعل آیا ہے علمت۔ علمت نفس جان لیا ہر نفس نے، ہر جان نے۔ کیا جان لیا؟ ما جو کچھ، قدمت قدمہ اس نے آگے بھیجا، اور قدمت مؤنث کے لیے آیا۔ نفس چونکہ مؤنث ہے اس لیے فعل بھی آیا، قدمت اس نے آگے بھیجا۔ اور اخرا اس نے پیچھے چھوڑا، اخرت مؤنث کے لیے آیا، چونکہ نفس مؤنث ہے اس لیے فعل بھی مؤنث آیا ہے۔ علمت نفس جان لیا ہر نفس نے، ما قدمت و اخرت جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ شروع میں اذا آ چکا ہے اس لیے علمت کا ترجمہ کریں گے فعل مضارع میں۔ جان لے گی ہر جان، ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے۔ جو اس نے نیکیاں کی ہیں وہ دیکھ لے گا، اور جو اس نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا۔ جو کر سکتا تھا نہیں کیا اسے بھی دیکھ لے گا۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی۔ علمت نفس جان لے گی ہر جان، جان لے گا ہر نفس، ما قدمت جو کچھ اس نے آگے بھیجا، و اخرت اور پیچھے چھوڑا۔ یاد رکھیے ہر ایک کا ریکارڈ بڑھ رہا ہے، ڈیٹا محفوظ ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن سب کچھ سامنے ہوگا۔ جو چاہتے ہیں نا چیز ریکارڈ میں آئے وہی کریں، جو چاہتے ہیں چیز ریکارڈ میں نہ آئے لہٰذا اس سے بچے۔ کیمرے لگے ہوئے وہ نہیں رکنے والے، لہٰذا ہمیں رک جانا چاہیے ایسے کاموں سے جس سے چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ وما توفیقی الا باللہ۔